یہ ہے نازی ایرا کا ایک جوش بیج۔ نازی جرمنی میں جوز کو یہ بیج پہننے کے لیے فورس کیا جاتا تھا جس سے ان کی الگ پہچان ہو جائے اور ان پر ظلم کیا جا سکے۔ حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیلی ایمبیسڈر گلڈن ایرڈین اور ان کے کلیگز نے اسی طرح کا ایک بیج پہنا جس پر لکھا تھا نیور اگین۔ ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہٹلر نے جو ہولوکاسٹ کیا تھا اس میں 6 ملین سے زیادہ یہودی مارے گئے تھے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اس کے بعد ویسٹرن ممالک کی مدد سے یہودیوں نے اپنا خود کا ملک بنایا، اسرائیل۔ آگے چل کر اسرائیل ایک طاقتور دیش بنا۔ اس پر دنیا کی سپر پاور امریکہ کا پیار جم کر برسا، یہاں تک کہ اسرائیل نے نیوکلیر پاور بھی اختیار کر لی۔ بہرحال آج کی تاریخ میں یہ یہودیوں کے لیے ایک محفوظ ترین جگہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسرائیلی ڈپلومیٹس کو UN میں اس طرح کی بے چارگی ظاہر کرنی پڑی؟ کیا اسرائیل سچ میں وکٹم ہے یا یہ محض وکٹم پلے کی ایک ٹیکٹک اپناتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حماس کے اکتوبر 7 اٹیک کے بعد اسرائیل فلسطین کنفلکٹ زوروں پر ہے۔ اس حملے میں 1400 سے زیادہ اسرائیلیوں کی جانیں گئی تھیں، جس میں زیادہ تر سویلینز تھے۔ اس کی ساری دنیا میں جم کر مذمت ہوئی، جو ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ سویلینز کو مارنا کسی بھی صورت جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کے بعد شروع ہوا اسرائیل کا جوابی حملہ۔ غازہ دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن کہلایا جاتا ہے۔ غازہ پر اسرائیل کی بمباری سے اب تک 10,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں، جس میں 4,000 سے زیادہ صرف بچے ہیں، اور بے گھر ہونے والے تو لاتعداد ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ پاور ڈیفرنس محسوس کرنے کے لیے یہ چارٹ دیکھیے۔ یہ ڈیٹا 2008 سے 2020 تک کا ہے۔ لیفٹ سائڈ میں ہے فلسطین کے ڈیتھ اور انجری کے نمبرز، اور رائٹ میں ہے اسرائیل کا ڈیٹا۔ دونوں ہی طرف انسان بستے ہیں، سب کی جانیں قیمتی ہیں، لیکن فلسطین کی جان مال میں زیادہ نقصان ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کیسے وکٹم ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں ان نیریٹیوز کو جس سے لگتا ہے کہ اسرائیل خود کو ایک وکٹم مانتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ فلسطینین ٹیریٹری میں اسرائیل نام کا ایک ملک بنا۔ اس نئے ملک کو عرب دیشوں سے کئی جنگیں لڑنی پڑی۔ اسی کانٹیکسٹ میں اسرائیل خود کو وکٹم سمجھتا ہے جو دشمن پڑوسیوں سے گھرا ہوا ہے، ایسے پڑوسی جو اس کے وجود کو مٹانے میں تلے ہیں۔ اسرائیل کے اس کلیم کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے جوز کا ہولوکاسٹ کا اتہاس۔ کہ سچ میں ایسا ہے کہ یورپ میں پہلے سے ہی مظلوم ہو کر آئے جوز کو اب اور وکٹیمائز کیا جا رہا ہے؟ اس کا سچ جاننے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اور دوسرے وکٹم نیریٹیوز پر۔ اب آتے ہیں اگلے وکٹم نیریٹیو کی طرف، اینٹی زائنزم۔ اس کا مطلب ہے زائنزم کو اپوز کرنا۔ زائنزم بیسیکلی ایک موومنٹ تھا جو فلسطین کی زمین میں ایک جوش ہوم لینڈ اسٹیبلش کرنے کے لیے چلایا گیا تھا۔ اس کے سپورٹرز کے مطابق یہ ہوم لینڈ بائبل میں پرومس کی گئی تھی۔ اب جب اسرائیل بن گیا تو زائنزم کا مطلب ہو گیا کہ اسرائیل پھلے پھولے، ترقی کرے۔ تو اسرائیل یا اس کی پالیسیز کو اب جو بھی اپوز کرے گا اس کو اینٹی زائنسٹ کا ٹیگ دیا جائے گا۔ اس وکٹم نیریٹیو کے تحت اینٹی زائنسٹ ایک اینٹی سیمیٹک بھی ہوتا ہے۔ اینٹی سیمیٹک وہ ہوتے ہیں جو یہودیوں کے لیے نفرت یا تعصب رکھتے ہوں، جیسے مسلمانوں کے لیے تعصب رکھنے والوں کو اسلاموفوب کہا جاتا ہے۔ خیر، اسرائیل کو اپوز کرنا اس نیریٹیو کے تحت یہودیوں کو اپوز کرنے جیسا ہے، اور جوز کو تو پہلے سے ہی بہت پریشان کیا گیا ہے۔ اگلا نیریٹیو، حماس اور حزب اللہ جیسے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہیں۔ یہ اسرائیل اور جوز کو مٹا دیں گے۔ اسی وجہ سے اسرائیلی ڈپلومیٹس کو نیور اگین والا بیج پہننا پڑا۔ یہ تو تھے اسرائیلی ویو پوائنٹس، لیکن ان کا کاؤنٹر بھی موجود ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا کاؤنٹر، کیا اسرائیل کو سچ میں عرب ممالک سے خطرہ ہے؟ 20th سینچری میں بظاہر اسرائیل اور عرب کنٹریز میں کئی جنگیں ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اس کو سمپلی ایسے سمجھیے کہ اسرائیل کے بننے کے بعد 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو اپنی خود کی سرزمین پر ڈسپلیس ہونا پڑا، اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا۔ ویسے یہ پروسیس آج بھی جاری ہے، اسرائیلی آکیوپیشن کی شکل میں۔ اس ڈسپلیسمنٹ کو نام دیا گیا نکبہ۔ اسرائیل کے خلاف عرب دیشوں کی جنگوں کی جڑیں یہیں سے پھوٹتی ہیں۔ خیر، جنگیں ہوتی رہیں، وقت گزرتا گیا، اور فلسطین سکڑتے سکڑتے اسرائیل میں سما گیا۔ اب اس علاقے میں فلسطین کے نام پر صرف کچھ پیچز دکھائی دیں گے۔ بہرحال 21ویں صدی میں جنگوں کا دور ختم ہوا، لڑنے والے قریب آتے جا رہے ہیں۔ جارڈن اور ایجپٹ تو اسرائیل کے ساتھ پہلے سے ہی پیس ایگریمنٹ میں ہیں۔ موروکو، بحرین اور UAE اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز نارملائز کر چکے ہیں۔ سعودی عربیہ بھی بات چیت کے دور میں تھا کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ بول دیا۔ آج کی تاریخ میں اسرائیل کو عرب دیشوں سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے کاؤنٹر پر، کیا اینٹی زائنزم اینٹی سیمیٹزم ہے؟ مطلب کیا اسرائیل دیش کو اپوز کرنا یہودیوں سے نفرت کرنے کے برابر ہے؟ یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ کسی ملک کی پالیسیز کو اپوز کرنا اس کے سٹیزنز کے مذہب کی مخالفت کرنے کے برابر تو نہیں ہے۔ ویسے اسرائیل کے بننے کا اپوزیشن صرف فلسطین میں ہی نہیں ہوا تھا، کچھ جوش گروپس نے خود اس کی مخالفت کی تھی، جیسے آرتھوڈاکس جوز۔ تیسرا کاؤنٹر، کیا حماس اور حزب اللہ جیسے ملیٹنٹ آرگنائزیشن اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہیں؟ کیا یہ اسرائیل کے وجود کو مٹا سکتے ہیں؟
حماس اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ بات کافی بچکانی لگتی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس اور حماس کی کیپیبلٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسرائیل کے پاس ایڈوانس ویپنز، میسائل انٹرسیپٹر، ایئر پاور، ایفیشینٹ انٹیلیجنس اور امریکہ کی سرپرستی، کیا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا تو بالکل نہیں کہ حماس اسرائیل کو نیست و نابود کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اس لیے یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کر حماس حملے کے ریئیکشن میں نیور اگین والا بیچ پہننا دنیا کا دھیان ڈائیورٹ کرنا ہے۔ کس چیز سے، وہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ اس انالیسس میں ایسا کم ہی لگتا ہے کہ آج کا اسرائیل کوئی وکٹم ہے۔ ہولوکاسٹ کی آپ بیتی اسرائیل کے لوگوں کے اندر ایک کلیکٹیو وکٹم ہوڈ کی آئیڈینٹی پیدا کرتی ہے، جو ایک نیچرل بات ہے۔ شاید یہ چیز جوئش کمیونٹی کو باندھ کر بھی رکھتی ہوگی، لیکن اسی وکٹم ہوڈ کا استعمال جب پولیٹیکل اور اسٹریٹجک گیمز میں ہونے لگے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب مظلوم ظالم بن گیا۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر تابڑ توڑ ایئر اسٹرائکس کی، جو اب تک جاری ہیں۔ غزہ کا بجلی پانی ریسٹرکٹ کر دیا گیا، انٹرنیٹ سے محروم کر دیا گیا، کنیکٹیوٹی ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایک تکلف کیا، غزہ میں رہنے والے لوگ اپنی بلڈنگ خالی کر دیں۔ یہ وارننگ دی گئی، سویلین ہو یا حماس ملیٹنٹ، ہاسپٹل ہو یا ریفیوجی کیمپ، سب کو ایک ہی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے۔ ہوا سے برستے راکٹس جو پلک جھپکتے ہی عمارتوں کو زمین دوز کر دیتے ہیں۔ ناردرن غزہ کے باشندوں کو علاقہ خالی کرنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ اتنے میں تو انسان صرف اپنی سانسیں ہی سمیٹ سکتا ہے۔ میجورٹی کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی تباہی سے غزہ میں ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر پیدا ہو گیا ہے۔ کافی لوگ اس کو جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کہنے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ بھلے ہی یہ جینوسائیڈ کی ڈکشنری ڈیفینیشن میں نہ آتا ہو، لیکن نتیجے کے لحاظ سے جینوسائیڈ سے کم بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کلیکٹیو پنشمنٹ کی پالیسی اپناتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک گھر کے کسی فرد نے اگر مرڈر کر دیا تو پورے گھر کو سزا دی جائے گی، پورے گھر پر بلڈوزر چلے گا۔ خیر، اسرائیلی گورنمنٹ انٹرنیشنل لاء کا کم ہی لحاظ کرتی ہے۔ فلسطینی زمین پر اسرائیل کے اللیگل سیٹلمنٹ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل اتنی منمانی کر کیسے لیتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کا الائے ہے۔ امریکہ اسرائیل کو بلینز آف ڈالرز کی ایڈ دیتا ہے۔ حماس کے حملے کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن نے ترنت ڈکلیئر کر دیا کہ یو ایس اسٹینڈز ود اسرائیل، اسرائیل's رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹسیلف میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ جی جان سے کھڑا ہے۔ وہیں دوسری طرف بائیڈن نے فلسطینی موتوں کے بارے میں کہا he has no confidence in Palestinian death count۔ اس کے برعکس ان کو 40 اسرائیلی بچوں کی بی ہیڈنگ والی انکنفرمڈ خبر بھی کنفرمڈ لگ رہی تھی، ایسی رپورٹ جسے وائٹ ہاؤس نے بھی کنفرم نہیں کیا۔ عجیب دوگلاپن ہے۔ اسرائیل غزہ کنفلکٹ میں ریٹورک اور پروپیگنڈا کا بھی بھرپور استعمال ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں پرو پیلسٹینین وائس کو دبانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس سے پبلک اوپینین اسرائیلی گورنمنٹ کے فیور میں شفٹ ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ انسٹنسز۔ نتنیاہو نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ 80 سال پہلے ورلڈ وار سیکنڈ میں برٹش بامبنگ ریڈ میں 84 بچے مارے گئے تھے۔ مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ اسرائیل ہی کون سا غلط کر رہا ہے اگر اس کی ایئر اسٹرائکس میں بچے مر رہے ہیں، آخر وہ بھی تو ایول کے خلاف لڑ رہا ہے۔ پھر انہوں نے بائبل کی عملیک تھیوری کا ذکر کیا۔ یہ ایک بے حد خطرناک سوچ ہے اور ایک حماقت والا کمپیریزن۔ بائبل میں آتا ہے سو اب تو جا اور عملیک کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیر خوار، گائے، بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے، سب کو قتل کر ڈال۔ دھیان رہے، یہاں مقصد بائبل کے بارے میں کمنٹ کرنا بالکل نہیں ہے۔ بائبل کے اس ورس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ نتنیاہو کا اس ورس کو کوٹ کرنا ان کی تشدد بھری سوچ کو نمایاں کرتا ہے۔ ان شارٹ، وہ غزہ کی قتل و غارت کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، الٹے سیدھے مس لیڈنگ کمپیریزنز کر کے۔ اس سب سے اسرائیل کے اندر کا ماحول اتنا پولرائزڈ اور زہریلا ہو گیا ہے کہ وہاں کے نیوز چینلز میں غزہ کو تباہ کرنے کی خبریں چل رہی ہیں، جینوسائیڈ کی اوپن کالز آ رہی ہیں۔ وہاں جنگ کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ ایک منسٹر نے تو نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کی فسفساہٹ بھی کر دی تھی، بعد میں اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ نتنیاہو ڈومیسٹک پالیٹکس میں اپنی گرتی ہوئی پاپولیرٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس جنگ کو بنا رہے ہیں۔ نان کمبیٹنٹ چاہے کسی بھی طرف کے ہوں، ان کو مارا جانا بے حد افسوسناک ہے۔ حماس کا سویلینز پر اٹیک بے شک غلط تھا، لیکن اسرائیل کا غزہ پر اندھا دھند بمبارڈمنٹ انسانیت کو اور شرمسار کرتا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب منافقت سے اوپر اٹھ جانا چاہیے۔ ساری انسانی جانوں کو برابری کا درجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اکتوبر 7 اتہاس کا صرف ایک صفحہ ہے، باقی کتاب اس حملے سے پہلے ہے، جس میں فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی کی ایک داستان درج ہے۔ اس کنفلکٹ کے تھمنے کا فی الحال تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اسرائیل سیز فائر کے موڈ میں نہیں ہے، ویسٹرن پاورز کی نیت بھی صاف نہیں دکھتی، ورنہ اس جنگ کو لمبا ہونے سے روکا جا سکتا تھا۔ حکومتیں تو اپنا اپنا نفع دیکھ رہی ہیں، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ دنیا بھر کے کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں، کھل کر اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں، جنگ اور ظلم و زیادتی کے خلاف بول رہے ہیں۔ دیر سویر صحیح، لیکن زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی یہ کاوشیں ضرور رنگ لاتی ہیں۔
خدا حافظ.